خالد امیر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اس قدر برائی کی دلدل میں بھی دھس سکتا ہے۔ شراب کی بوتل اپنے سامنے رکھے وہ اپنے ذہن سے 2 مہینوں کی یادوں کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتا تو تجسس سے وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگتا۔ خالد امیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 3 راتیں اس کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جائیں گی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، شراب پینا کیا میرے مسئلے کا حل ہے؟ اس کے ضمیر نے اسے آواز دی تو وہ یکدم چونک گیا۔ آخر وہ کب تک شراب پی کر ان لمحوں کے اثر سے نکلنے کی کوشش کرے گا؟ کبھی نہ کبھی اسے حقیقت کا سامنا کرنا ہی تھا، آج نہ صحیح تو کل نہیں تو پرسوں۔ زندگی میں یہ جو خلا پڑ گیا تھا اسے بھرنا ضروری تھا۔ ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، خالد امیر نے اپنے دل میں سوچا اور پھر اپنی گاڑی نکالی۔ خاور سمیت اپنے 3 نوکروں کو اپنے ساتھ لیا، جن میں سے خاور بہت خاص، پرتیلا اور اپنے فن کا ماہر تھا۔ اسے پہاڑی علاقوں کے چپے چپے کی خبر تھی۔ خاور کچھ عرصہ پہلے ہی حویلی میں آیا تھا، مگر اپنے کام کا ماہر تھا۔ اسے تو یہ نہیں پتا تھا کہ خالد امیر اسے کس مقصد کے لیے لے کے جا رہا تھا، مگر وہ اپنے کام کے لیے بالکل تیار اور چوکس تھا۔ اس نے اپنی فرنٹ سیٹ سنبھالی اور خالد امیر کے کہنے پر گاڑی کو پہاڑی بل کھاتے راستوں کے بیچ سے گزارتا اس جگہ پر لے گیا جہاں خالد امیر کا دل 3 مہینے پہلے اٹکا تھا۔ ایک روشن صبح جب وہ اکیلا شکار کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا، اس دن اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اکیلا ہی ان فضاؤں میں گھومے پھرے اور یہاں موجود ساری خوبصورتی کو اپنے اندر جذب کر لے، کہ تبھی ایک چیرتی ہوئی گولی نے اس کی کمر میں آ کر اس کی جان نکال لی تھی، اور گولی چونکہ پشت سے آئی تھی۔ وہ دیکھ نہیں سکا کہ اس پر گولی چلانے والا کون ہے، لیکن جو بھی تھا اس کا بہت شاطر اور ہوشیار دشمن تھا، جو اس کے چپے چپے اور اس کی پل پل کی خبر سے واقف تھا۔ خالد امیر چند ہی لمحوں میں زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا۔ وہ تو صرف 2 سے 3 منٹ ہوا خواری کے لیے گاڑی سے باہر نکلا تھا، ابھی اسے آگے جانا تھا۔ یہ تو اس کی منزل بھی نہیں تھی کہ راستے میں ہی وہ کسی کی عداوت کا شکار ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کسی غنودگی کے اثر میں جا چکا تھا۔ خالد امیر کو ایسا محسوس ہوا کہ زندگی اس کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ اب وہ کبھی بھی اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایک لمحے کے لیے یہی لگا تھا کہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک نئے جہاں میں اس نے آنکھ کھولی ہے۔ مگر سامنے ایک معصوم خوبصورت چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس نے حیرت سے پلکیں چپکائی تھیں۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ کہیں یہ جنت کی حور تو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ ایک پرانی جھونپڑی تھی جو جگہ جگہ اپنی غربت کا ثبوت چھوڑ رہی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس پر جھکی اس کے زخموں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ہوش میں آتے ہی وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ آخر وہ جوان لڑکی 17-18 سال کی تھی اور نوجوان کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ تبھی وہ اپنے جسم میں اٹھتے ٹھیسوں کو نظر انداز کرتا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے اپنا کومل سا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور ایک نرم گرم لمس اسے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ وہ اسے واپس لیٹنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ ہوش میں ہوتا تو اس کی سنتا۔ اس کی نظریں بس سامنے گھڑی اس حور کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ آپ کو بہت سخت چوٹ آئی ہے، اس حالت میں آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ کی ٹانگ بھی زخمی ہے، آرام کریے آپ۔ وہ اس کی آواز پر ہوش میں آیا، اور اس سے پہلے وہ کچھ اپنے منہ سے بولتا وہ اپنی سریلی مدھم آواز میں اسے آرام کرنے کا کہہ کر جھونپڑی سے نکل گئی۔ خالد کی نظریں اس جھونپڑی کی ایک ایک چیز پر اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ کہاں آ گیا تھا، اور کون تھی یہ مسیحا لڑکی جو اس کے بھاری بھرگم وجود کو گھسیٹ کر اپنی چھوٹی سی پناہ گاہ میں لائی تھی؟ وہ اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا، کیونکہ خالد امیر کی چوٹیں کافی گہری تھیں۔
اور مرہا نے ہی اس کی مساحی کی تھی۔ اگلے چند گھنٹوں میں خالد حمید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے، مگر وہ اٹھ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا، اور جس جگہ اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اس کی جیپ وہیں راستے میں ہی رہ گئی تھی۔ نہ ہی اس کے پاس اپنا موبائل تھا اور نہ کوئی اور رابطے کا ذریعہ کہ وہ حویلی میں اپنی خیریت کی اطلاع دے سکے۔ اس لڑکی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، ورنہ اس کی چوٹ پہلے سے زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ اس لڑکی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، ورنہ اس کی چوٹ پہلے سے زیادہ بگڑ سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے واپس لیٹ کر ساری سوچوں کو اکٹھا کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ تبھی وہ پری کش جھونپڑی میں واپس آئی۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا جو اس کا باپ معلوم ہوتا تھا۔ تم زخمی ہو گئے تھے اور میں تمہیں یہاں لایا تھا، اور یہ میری بیٹی ہے۔ یہ جانوروں، چرند پرند اور انسانوں سے بے حد محبت کرتی ہے۔ اسی نے مجھے کہا ہے کہ ہم تمہارا خیال رکھیں، ورنہ میں تمہیں کہیں اور بھجوا دیتا۔ نوجوان، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہارا بھرپور خیال رکھوں گا۔ خاندانی حکیم بھی ہوں اور میرے پاس گہرے سے گہرا زخم ٹھیک کرنے کا خاندانی علم ہے۔ تمہیں میں یہاں جھونپڑی میں تمہاری اس خوبصورت جسامت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، بلکہ تمہارا علاج اس قدر بہترین طریقے سے کروں گا کہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا۔ اس بوڑھے نے فخر سے کہا تو خالد امیر کو اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا، مگر اس کے ذہن کی سوئی ابھی تک اس بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ آخر اس خاموش گھنے جنگل میں کون تھا جو اس پر اپنی نفرت نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ 3 دن اس کے اسی جنت میں گزرے تھے۔ جب جب وہ اس کی پٹی کرنے اس کے قریب آتی، اس کا دل ایک الگ انداز میں دھڑکتا تھا۔ مرہا کی گہری جھیل سی آنکھوں میں وہ ڈوب جاتا اور اتنے میں پٹی کا وقت ختم ہو جاتا۔ 2 دن گزرے تو وہ بھی اس ماحول کا عادی ہو گیا تھا، اور ماحول سے زیادہ وہ اس جھونپڑی میں پری جیسا حسن لیے گھومتا پھرتا۔ اس کا وجود خالد امیر کے لیے کشش کا باعث بنا ہوا تھا۔ خالد امیر سنجیدہ، سخت اور شفاق صفت نوجوان تھا، قبائلی روایتوں میں جھکڑا ہوا اور اپنی نوابی زون میں رہنے والا، لیکن اس حور نما چہرے نے اس کی کرختگی کے خول کو اتار پھینکا تھا۔ وہ تو بس لمحہ بلمحہ اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت بیتتا اس کی دیوانگی مزید بڑھتی۔ مرہا کا بوڑھا اس وقت کہیں جانے کی تک و ہدوء میں تھا۔ خالد امیر بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن پھر ان کی ازدواجی زندگی میں دخل نہ دینے کا سوچ خاموش رہا۔ وہ ضعیف، اس کی نظروں میں سوال بڑھتا مسکرایا اور اس کے پاس آیا۔ میں مچھلی پکڑنے جا رہا ہوں، تمہارا زخم کافی حد تک بھر چکا ہے، تمہارے لیے مچھلی کافی مفید ثابت ہوگی۔ وہ نرمی سے مسکرا کر کہتے اپنا رومال کندھے پر ڈال چکے تھے۔ وہ جھونپڑی کے باہر نکل گئے، لیکن کچھ ہی پل بعد وہ واپس آئے۔ بیٹا، مرہا گھر ہی ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گی، تم اس کی بات ماننا اور جو ہدایت دے اس پر عمل کرنا۔ مرہا کے پاس گہرے زخموں کو ٹھیک کرنے کا فن ہے، بہت ہی فرما بردار بیٹی ہے میری وہ، نرمی سے مسکرا کر کہتے وہاں سے جا چکے تھے۔ لیکن خالد امیر کو ایسا لگا تھا جیسے اس کے احساسات کو نئی جنت مل گئی ہے۔ وہ دن خالد امیر کے لیے ان گنت لمحوں سے بھرپور تھا۔ اس نے اس دن سے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مرہا کے قریب ہو کر اس پر اپنی محبت کا سور پھونکا تھا۔ مرہا بس ویران آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے ان نیل جھیل سی آنکھوں میں کبھی محبت کا جذبہ جاگا ہی نہ ہو، محبت کی دھمک کبھی اس میں ابھری ہی نہ ہو۔ خالد امیر اس سے زیادہ بات نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اس کا بوڑھا باپ شام ڈھلنے سے پہلے ہی واپس گھر آ چکا تھا۔ اس ضعیف باپ کی موجودگی نے ان لمحات کے تسلسل کو توڑ دیا تھا۔ وہ مرہا کو مچھلی پکڑاتے خود خالد امیر کے پاس آ بیٹھے۔ خالد امیر کی چوٹ کے بابت وہ اس پہ بات کر رہے تھے، لیکن خالد امیر کی آنکھیں تو بس اس پری پیکر کو ڈھونڈ رہی تھیں جو وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ الجھ سا گیا تھا۔ خالد امیر نے کسی عورت کے پاس جانا تو دور کی بات کبھی دیکھا تک نہ تھا،
لیکن یہ معصوم لڑکی اس کے دل میں ایسے اتر گئی تھی جیسے شام کا ڈھلتا سورج سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ دن اس جھونپڑی میں اس کے سحر انگیز گزرے تھے۔ وہ جنت میں ہونے کا گمان کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے جسم پر لگے زخموں کو بھول چکا تھا، گویا کہ اسے حویلی والوں کا خیال تک نہ رہا۔ اس کا حویلی کوئی رابطہ نہ ہوا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ حویلی میں سب اس کے لیے فکر مند ہوں گے، اس کی راہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اب اس کی صحت پہلے سے بہتر تھی۔ وہ خود اٹھ سکتا تھا، چل سکتا تھا۔ بیٹا یہ لو، یہ تمہاری گاڑی کی چابی ہم نے محفوظ کر لی تھی۔ چونکہ اب تم ٹھیک خود گھر جا سکتے ہو تو میرے خیال سے اب تمہیں گھر جانا چاہیے۔ تمہارے گھر والے تمہارے لیے فکر مند ہوں گے۔ وہ بوڑھا ضعیف خالد امیر کو کھڑے ہوتے دیکھ کر بولا۔ خالد امیر ان کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اپنا دل وہ وہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ دل بے چینی کا شکار تھا، لیکن اس وقت اس کا حویلی پہنچنا بے حد ضروری تھا۔ حویلی میں ایک کہرام برپا تھا۔ خالد امیر کی والدہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کیوں نہ پریشان ہوتی، ماں تھی۔ وہ اولاد ہر ماں کو عزیز ہوتی ہے، وہ تو پھر ان کا ایک ہی لخت جگر تھا۔ وہ ہر دن کا آغاز اپنے سورج جیسے بچے کو دیکھ کر کیا کرتی تھیں، اور آج وہ 3 دن سے ان سے دور تھا۔ انہیں دکھا نہ تھا، وہ ان سے دور تھا۔ یہ سوچ ہی ان کی جان نکال رہی تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا ان کا شہزادہ، کیا کر رہا ہوگا، ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ ان کے دل میں نہ جانے کتنے وسوسے آ رہے تھے۔ وہ ہر رات کسی برے خواب کے زیر اثر چیختی اٹھ بیٹھتی تھیں۔ جب وہ حویلی پہنچا تو ان کی ماں کے ساتھ ساتھ سارے ملازم بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ خالد امیر کو دیکھ ان کی جان میں جان آ گئی تھی۔ حویلی میں خوشی کا سماں تھا۔ خالد امیر کے واپس حویلی میں آنے سے رونقیں بحال ہو گئی تھیں۔ روبینہ خالد امیر کی ماں نے ایک ملازم کو اشارہ کیا تو وہ ان کے پاس آ کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ 2 کالے بکرے میرے بیٹے کے صدقے کے طور پر قربان کیے جائیں۔ وہ حکم دیتی نم آنکھوں سے خالد امیر کو ہی دیکھ رہی تھیں، جو اپنی ماں کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ پورے گاؤں میں خیرات دی گئی تھی۔ انہیں اپنا لخت جگر بے حد عزیز تھا، لیکن دل تو ہمیشہ ایک لاحاصل چیز کے لیے بے چین رہتا ہے، اور ایسا ہی کچھ خالد امیر کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس محل نما چیز میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ سفید ماربل سے سجی وہ حویلی کسی محل سے کم نہ تھی۔ حویلی کی ہر چیز اپنے آپ میں انمول تھی، جیسے اس حویلی میں رہنے والے نفوس انمول تھے۔ کسی چیز کی کمی نہ تھی اس حویلی میں۔ ماں باپ کی بے لوث محبت، رشتے ناتے، آگے پیچھے ان گنت ملازم، ایسی کوئی آسائش نہ تھی جس سے خالد امیر محروم ہو۔ اور برخودار، ہمارا خیال نہیں آیا تمہیں؟ دلاور صاحب نے شکوہ کن نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بس اپنی ماں کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ گہرا مسکرایا اور ان کی طرف بڑھا اور ان کے سینے سے لگا تھا۔ بابا، ابھی رات کافی گہری ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کل بات کریں گے۔ وہ مسکرا کر کہتا اپنے باپ سے دور ہوا۔ دلاور صاحب نے اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھا، جہاں پر تھکان کے آثار صاف نمایاں تھے۔ وہ مسکرائے اور اسے جانے کی اجازت دی تو وہ اپنی ماں سے ملتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سفید جہازی سائز کا بیڈ جس پر سفید چادر بچھی تھی، سفید فرنیچر اور کمرے میں لگے سفید پردے۔ زمین پر مخملی لال کارپیٹ پر سامان نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ شاور لینے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹا تو وہ بے چین تھا۔ سونے کے لیے آنکھیں بند کیں تو اس پری پیکر کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اسے الہام ہونے لگا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا، کیونکہ وہ دوشیزہ حسن کی ملکہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ جب رات بھر نیند نہ آئی تو اس نے پہلی بار نشے کو ہاتھ لگایا تھا، مگر یہ کب تک چلتا؟ خالد امیر اپنی کیفیت کو سمجھ چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مرحا کا خیال اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کو محبت ہو چکی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے بے چینی کا نام دیتا تو کبھی کہتا کہ شاید اس کے ذہن پر
اس حادثے کا اثر ہوا ہے؟ باہر سے سخت جان نظر آنے والا خالد امیر اس معمولی لڑکی کے پیچھے کمزور پڑ چکا تھا۔ کسی کو بھی خالد امیر کی حالت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن آج وہ ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے یہاں آیا تھا، کیونکہ وہ اپنے والی زندگی مرہا کے سنگ گزارنا چاہتا تھا، اس کی زلفوں سے کھیلنا چاہتا تھا، اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اسے ہمیشہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ ایک زخمی مسافر کی حیثیت سے مرہا کی جھونپڑی میں تھا۔ اب کس حیثیت سے جاتا؟ اب اس کا لمس کیسے طلب کرتا؟ کیسے اس کے دیدار کی خواہش کر سکتا تھا؟ کیونکہ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ محض ایک اجنبی رہ گیا تھا، لیکن اب اس کے لیے مرہا کو پانا بے حد ضروری ہو چکا تھا۔ لیکن دل میں کئی اندیشے تھے کہ نہ جانے مرہا کا باپ اسے اتنی دور بھیجنے کے لیے راضی ہوگا بھی یا نہیں۔ کہیں مرہا کسی کے نام پر منسوب تو نہیں؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن ان بل کھاتی پہاڑیوں پر سفر کرتا اسی جگہ جا پہنچا جہاں اس کا 3 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ پہلے بھی اس نے اس جگہ کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن آج وہ خاور کی رہنمائی میں یہاں پہنچا تھا۔ وہ بے یقینی سے گاڑی سے باہر نکلا تو خاور بھی گاڑی سے باہر آیا اور چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ خاور خالد امیر کے ساتھ ہی کھڑا غور سے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف اسے جھونپڑی نظر آئی، وہی درخت، وہی کھائی جہاں اسے کسی نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جگہ پہلے معمولی تھی، لیکن اب وہ جگہ اس کے لیے بے حد خاص تھی۔ پہلے جس حادثے کو سوچتے ہی اس کا خون کھولنے لگتا تھا، آج اس کا ایک بار پھر شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ ایک بار پھر زخمی ہو کر مرہا سے اپنی مسہائی کروائے۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ خاور کے کندھے پر ہاتھ رکھنے پر وہ چونک گیا تھا۔ یہ رہی وہ جھونپڑی جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ اس جگہ ایک جھونپڑی بھی ہے؟ خالد امیر نے نظریں گھما کر خاور کی انگلی کو سیدھ میں دیکھا۔ 1 بار 2 بار نہ جانے کتنی بار اس نے پلکیں جھپکی تھیں۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اس کا خواب اتنی جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے، اس کی منزل اتنی جلدی اسے مل سکتی ہے۔ خالد نے چہک کر خاور کو گلے لگا لیا۔ خاور، تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں وہی دوں گا، چلو میرے ساتھ، وہ کہتا آگے بڑھا۔ خاور چھوٹے نواب کے اس روپ کو دیکھ کر حیران تھا۔ چھوٹے نواب نے کبھی ملازموں سے ہنس کر بات بھی نہ کی تھی، گلے لگانا تو دور کی بات۔ یہ جھونپڑی لگتا ہے صاحب کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ خاور اپنے دل میں سوچتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بعد اب اس کے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ خالد امیر کا دل ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا کہ اگر مرہا اسے پہچاننے سے انکار کر دے یا بات کرنے سے انکار کر دے، اس کا باپ اسے اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دے تو وہ کیا کرے گا؟ لیکن ابھی اس پر مرہا کی چھوٹی سی جھونپڑی مل جانے کا سرور طاری تھا اور دروازہ بجانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئی تھی، کیونکہ دونوں باپ بیٹی اپنی اسی سادگی کے ساتھ صحن میں بیٹھے کسی کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ آگ جلائے وہ دونوں چارپائی پر بیٹھے مکئی کے دانے چھیلنے میں مصروف تھے، جنہیں بھون کر ہر شام کھاتے اور اسی رزق پر وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ خالد امیر پر دونوں کی نظر پڑی۔ مرہا تو اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی، وہ جگہ سے ہلی تک نہ تھی، لیکن وہ بوڑھا آدمی اسے پہچان گیا تھا۔ رحمان۔ مرہا کے والد کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ آگے بڑھے اور خالد امیر کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے خوشی ہے جوان کہ تم بہت جلد صحت یاب ہو کر واپس آئے۔ میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے، لیکن کوئی واپس نہ آیا میرے دروازے پر میرا شکریہ ادا کرنے۔ غالباً تم بھی شکریہ ادا کرنے ہی آئے ہو۔ آؤ بیٹھو میرے غریب خانے میں۔ رحمان صاحب نے آگ کے سامنے ایک مخملی گدی رکھتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خالد امیر نے ایک چور نظر مرہا پر ڈالی، جو ساکت نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اسے اس کے آنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ خالد امیر کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ جو بے چینی اسے کئی دنوں سے تنگ کر رہی تھی، سکون میں بدل گئی تھی۔ اسے اپنے آس پاس پرندوں کی چہچاہٹ سنائی دینے لگی، ہوا کے زور پر پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اسے جسم کی ہوس یہاں نہیں لائی تھی،
وہ آیا تھا تو محض اس کے معصوم چہرے اور ان گہری جھیل سی آنکھوں کے لیے جن میں معصومیت تھی۔ وہ اسیر ہو گیا تھا اس معصوم چہرے کا، اس کے نازک کومل بدن کا جس پر کبھی کسی مرد کا سایہ تک نہ پڑا تھا۔ وہ بہت پاک معلوم ہوتی تھی۔ خالد امیر تو یک ٹک اسے ہی دیکھتا چلا گیا۔ اسے تو اس کے باپ کی پرواہ بھی نہ رہی تھی، شاید اس کے حواس اس کے قابو میں نہ رہے تھے۔ رحمان صاحب نے خالد امیر کی نظریں مرحا پر مرکوز دیکھ مرحا کو چائے بنانے کا کہا تو وہ اٹھ کر اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ مرحا خالد امیر کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی بے چین ہو گئی تھی۔ تبھی اپنے باپ کے کہنے پر وہ اٹھی اور وہاں سے جا چکی تھی۔ مرحا اندر آ کر لمبے لمبے سانس لیتی اپنے گالوں کو چھونے لگی۔ اس کے گال دہک رہے تھے۔ اس اجنبی کا یوں مرحا کو دیکھنا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگا تھا کہ وہ نواب زادہ کوئی اور بات کرنے آیا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ خالد امیر نے نہایت ادب کے ساتھ مرحا کا ہاتھ اس بوڑھے سے مانگا تھا۔ اس کی زبان سے اپنے لیے بولے جانے والے الفاظ سنتے ہی اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس نوجوان کو جانتی ہی کتنا تھی، بس 3 دن اس کی مسہائی ہی تو کی تھی، اور وہ اس مسہائی کو اس قدر اہم کر چکا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس کی نیت بہت اچھی لگی تھی، لیکن یہ جذبہ اس کے لیے نا آشنا تھا۔ آج تک اس کا دل ایک صاف کاغذ جیسا تھا جس پر کسی مرد کے نام کی چھاپ نہ لگی تھی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں انگڑائی لیتی محبت کو وہیں پہرا لگا دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد کبھی اسے خود سے اتنی دور کسی امیر زادے کے ساتھ نہ جانے دیں گے۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند ہونے لگا تھا۔ وہ بھی اس جھونپڑی سے، اس چھوٹے گاؤں سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ رحمان صاحب کے الفاظ نے نہ صرف مرحا بلکہ خالد امیر کو بھی حیران کر دیا تھا۔ بیٹا، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، انہیں تو ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، اور میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم خاندانی لڑکے ہو، اور میں مرد شناس انسان ہوں۔ میں انسان کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کی نسلوں تک کا علم حاصل کر لیتا ہوں۔ تمہیں اپنا داماد بنانا میرے لیے بھی باعث سے فخر ہوگا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ رحمان صاحب نے ایک معمولی سی شرط رکھی تھی جو اس نواب زادے کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن مرحا جان گئی تھی کہ اس شرط کا مقصد کیا ہے۔ رحمان صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے، لیکن وہ کبھی بھی اس حویلی تک نہ جائیں گے، کیونکہ وہ اس جگہ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ مرحا بھی جانتی تھی کہ اس کے والد کو واپس آئے ہوئے خالی پن محسوس ہوگا، لیکن رحمان صاحب نے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا تھا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ کس کے ساتھ رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں۔ مرحا مطمئن تھی، کیونکہ اس کا والد کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آنے والے لمحوں کا سوچ کر اس کا دل عجیب ہونے لگا تھا۔ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ اب اسے یہی گاؤں بڑا عزیز لگنے لگا تھا۔ رخصتی کا دکھ اس کی آنکھوں میں صاف نمایاں تھا۔ اس کے بابا نے اس کے نکاح کا اعلان کر دیا تھا۔ خالد امیر کے ساتھ خاور ان کے باقی ملازم بھی خوش ہو گئے تھے۔ ان کے روح وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مرحا کا باپ اتنی آسانی سے مرحا کا خالد امیر کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ آخر ہوتا بھی کیوں نہ، نواب خالد امیر کی بہادری کے چرچے دور دور تک ہوتے تھے۔ ہاں، رحمان صاحب نے بھی بہت سنا تھا اس نواب زادے کے بارے میں۔ خاور کے لیے یہ نکاح بڑا غیر معمولی تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ خالد امیر جو کرنے کی ٹھان لے وہ کر کے ہی دم لیتا تھا۔ خالد امیر نے جس چیز کو چاہا تھا وہ کر کے ہی دم لیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اس نے کسی چیز کو چاہا ہو اور اسے وہ نہ ملی ہو۔ ایسی کوئی ضد نہ تھی جو اس کی نہ پوری ہوئی ہو، اور مرحا اس کی ضد ہی نہیں جنون بن گئی تھی۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں مرحا کو بٹھا کر رخصت ہوا تو مرحا کے رشتہ دار بھی اسے الوداع کرنے آئے تھے۔ خالد امیر کو یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ ایک پل کے لیے تو خالد امیر کو ایسا لگا جیسے وہ آکسیجن زادی کو بیاہ کر لے جا رہا ہے، لیکن وہ جن زادی اسے پریوں سے بھی زیادہ حسین لگی تھی۔
وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جب وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی تو خالد امیر کو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ دنیا بھر کی تمام تر خوشیاں اپنے ساتھ لے کے جا رہے۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور۔ خالد امیر کو اپنے سسر کی سادگی اور شریعت کے مطابق نکاح کرنا بہت پسند آیا تھا۔ خالد امیر نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اس شخص کی بے پناہ عزت کرے گا اور عمر بھر کرے گا، اور کچھ عرصے بعد وہ اسے حویلی لے جائے گا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ زندگی بھر وہ مرحا کو اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ آنے والے لمحات سے بے خبر وہ اپنی خوشی میں مسرور تھا۔ آنے والے لمحات نہ صرف اس کے لیے پریشانی اور حیرت کا باعث بننے والے تھے، بلکہ شاید اس کی ساری خوشیاں اس سے چھن جانے والی تھیں۔ جب وہ دونوں شاہ حویلی پہنچے تو شاہ صاحب خالد امیر کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ حیران کن نظروں سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے اس معصوم لڑکی کا سر تا پیر جائزہ لیا، پھر خالد امیر پر دھاڑے۔ کون ہے یہ لڑکی خالد؟ خالد امیر سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوا۔ یہ میری بیوی ہے بابا، میں اس کے بنا ایک پل رہنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ بنا جھجک کے وہ اپنے باپ کو کہہ رہا تھا۔ کیا کمزور دل لوگوں والی بات کی ہے تم نے خالد، مجھے امید ہی نہیں تھی کہ تم ایسی بات کرو گے۔ تم نے اس لڑکی کے خاندان کا نہ پوچھا، نہ رشتہ داروں کا، نہ ذات برادری کا، اور ایسے ہی سے اٹھا کر گھر لے آئے۔ کم سے کم مجھے بتا دیتے، میں خود اس کے باپ سے بات کرتا، میں دیکھتا کہ کس نسل کی ہے یہ۔ اب مجھے کیا معلوم کہ کسی کمی کمین کی بیٹی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا تھا کہ اس جھونپڑی اور اس چھوٹے سے گاؤں سے نکلتے ایک شیش محل تیار کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ اسے مل گیا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس شہزادے کے ساتھ جڑی تکلیف اور مشکلات کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا اس نے۔ شاہ صاحب کے منہ سے اپنے لیے ایسے زہریلے الفاظ سن کے وہ ٹوٹ گئی تھی۔ خالد امیر کو مرحا کی آنکھوں سے جھلکتے آنسو اسے تکلیف دینے لگے تھے۔ بابا جان، آپ میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی امین ہے، آپ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ خالد امیر نے پہلی بار اپنے باپ سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ روبینہ بیگم جو کب سے خاموش بیٹھی تھیں، خالد کو اس لہجے میں بات کرتے دیکھ حیران ہو گئی تھیں کہ ایک لڑکی کے لیے وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس قدر سخت لہجے میں بات کر رہا ہے تو پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان کا دل چاہا کہ اس کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو وہ اٹھا کر حویلی کے باہر پھینک آئیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کے سامنے ہرگز بری نہیں بننا چاہتی تھیں۔ تبھی وہ شیریں لہجے میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئیں۔ بیٹا، ہم اسے قبول کر لیں گے، لیکن اس حویلی کی بھی کچھ روایات ہیں۔ روبینہ بیگم نے آخر کار خالد امیر کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا ہی لیا تھا۔ میں تمہاری بیوی کو سجاتی ہوں، سنوارتی ہوں، پھر تمہارے کمرے میں چھوڑ آؤں گی، اور آپ شاہ صاحب اپنا غصہ ٹھنڈا کیجیے۔ اب اگر ہمارا شہزادہ لڑکی کو نکاح کر کے گھر لے ہی آیا ہے تو ہماری شان میں کون سی کمی آ جائے گی؟ ایسے نکاح تو نوابزادے کرتے ہی رہتے ہیں۔ روبینہ بیگم نے باتوں ہی باتوں میں مرحا کو جتا دیا تھا کہ خالد امیر کا اس سے نکاح کرنا کوئی بڑی بات نہ تھی، تو وہ حد میں رہے۔ کمرے میں لے جاتے ہی ان کا رویہ یوں بدلا تھا جیسے وہ اس لڑکی کو صدیوں سے جانتی ہوں اور کوئی پرانی دشمنی بھی ہو۔ سنو لڑکی، بے شک میرا بیٹا تمہارے پیچھے پاگل ہی سہی، لیکن تم یہاں محض چند دنوں کے لیے آئی ہو، اس لیے اس کے قریب جا کر اپنا نقصان نہیں کرنا۔ بہت جلد تم سے اس کا دل بھر جائے گا۔ ویسے بھی اس کا دل بھرے یا نہ بھرے، تمہیں اس حویلی سے جانا ہی ہوگا، اس لیے اس کے قریب جانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ تمہارے اس کے قریب جانے کی خبر مجھے مل ہی جائے گی، اس لیے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ روبینہ بیگم کی بات سن کر مرحا کو یوں لگا تھا کہ جیسے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، جیسے مانو وہ زمین میں دھس رہی ہو۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ بھاگ جائے یہاں سے اور لوٹ جائے اپنی اس چھوٹی سی جھونپڑی میں۔ رحمان صاحب نے اسے کبھی نہ بتایا کہ اس کی ماں کون ہے، اس کے رشتہ دار کون ہیں۔ مرحا نے اپنے باپ کی نظروں سے اس دنیا کو دیکھا تھا۔
اسے تو یہ دنیا بہت حسین لگتی تھی۔ اس کے بابا کیسے اس اجنبی کے ساتھ بھیج سکتے تھے؟ کیا رحمان صاحب نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ خالد امیر کا خاندان کیسا ہوگا؟ سوچتے ہی سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس کے یہ آنسو روبینہ بیگم کو مگرمچھ کے آنسو لگے تھے۔ روبینہ بیگم اسے کمرے میں بھیج کر ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جانتی تھیں کہ مرحا ان کے کہے پر ضرور عمل کرے گی اور خالد کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ بس یہی بات ان کے درمیان جھگڑے کا باعث بنی تھی۔ پھر وہ کوئی نہ کوئی نئی بات گھڑ کر اپنے بیٹے کو اس لڑکی سے بدگمان کر ہی دیں گی، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ خالد امیر کے کمرے میں آتے ہی مرحا تھی ہی اتنی معصوم، اپنے باپ کے ساتھ اکیلی تنہا زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس نے اسے کہاں معلوم تھا کہ میاں بیوی کے درمیان کیسا رشتہ، کیسے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اس کے قریب بیٹھا، نظر اس کے گلاب پتیوں کی مانند ہونٹوں پر پڑی۔ وہ انگوٹھے کے پور سے چھوتا اسے اس پر جھکنے لگا تھا، لیکن جب مرحا پیچھے کھسکی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس رشتے کے لیے فی الحال تیار نہیں۔ خالد امیر اس کی معصومیت پہ دل میں خوش بھی ہوا تھا اور اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ جسم سے نہیں بلکہ اس کی روح اور اس کی معصومیت سے وہ گھائل ہوا تھا۔ اس کے کومل سے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنائی، اس کے ہاتھ چومے، اور پھر وہ اسے اس کے لیے ایک نرم سا لباس لایا جسے پہن کر وہ سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے بھی وہ اسے نہ جانے کتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ مینا بیگم جو روایتی عورت سے زیادہ کچھ سوچ نہیں رکھتی تھی، روایتی ساس سے زیادہ صبح جب خالد کا کھلا کھلا چہرہ دیکھا تو انہیں مرحا پر سخت غصہ آیا۔ اسے بلا کر سختی سے پوچھا کہ تم نے میری بات نہیں مانی؟ مرحا کانپتے ہوئے ان کو صفائیاں دینے لگی۔ مجھے اپنے بابا کی قسم، میں نے انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اپنے بابا کا نام لیتے وقت مرحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دور کھڑے خالد امیر بھی اپنی ماں کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا کہ ان کا کل کا میٹھا رویہ صرف ایک چال کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ شاہ صاحب کی بیگم پہلے اور شاید اس کی ماں بعد میں تھی، اسی لیے اپنی محبت نچھاور کر کے وہ مرحا کے دل سے یہ دکھ مٹانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے قریب لا کر اس کے کانوں میں سرگوشی سے پوچھا کہ تم آج کے دن مجھ سے جو کہو گی میں تمہاری وہی خواہش پوری کروں گا۔ پھر مرحا نے اپنے باپ سے ملنے کی خواہش کی تو خالد امیر نے کچھ نہ دیکھا، نہ شاہ صاحب سے پوچھا، نہ روبینہ بیگم سے۔ اسے کچے راستوں سے گزارتا، اونچے نیچے ڈہلوان پر گاڑی چلاتا اسے وہ اپنے باپ کی عمر کے اس شخص کے پاس پہنچا تھا۔ مرحا کا باپ اپنی چھوٹی سی کٹیا پر بیٹھا اپنی واحد دولت کے اپنی جھونپڑی سے چلے جانے کے بعد اپنے آنگن کی ویرانی میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک مرحا کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے خود پر یقین نہیں آیا۔ خالد امیر پاس کھڑا باپ بیٹی کے ان جذبات کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی حویلی کی زہریلی فضا سے نفرت ہونے لگی۔ اس چھوٹی سی کٹیا میں کتنی محبتیں تھیں اور اس بڑی سی حویلی میں کتنی اطاعتیں، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کے بیچ میں بھی مفادات کر کے ایک دیوار حائل تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اپنے لیے ایسی ہی کٹیا بنا لے، یا پھر اس کے ماں باپ اسے اتنی بڑی حویلی دینے کے بجائے ایک ایسا محبت بھرا آنگن دیتے جو مرحا کے پاس تھا۔ مرحا اپنے باپ کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ وہ ایک بیٹی کا باپ تھا، اسے اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا مرحا، میں تمہاری ساس اور سسر دونوں سے بات کروں گا۔ اچھے سے جانتا ہوں انہوں نے تمہارے وہاں جانے پر کیا کہا ہوگا۔ میں پرانا واقف کار ہوں ان کا، میں سب جانتا ہوں۔ آج تک میں نے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا، مگر آج خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ کہتا وہ خالد امیر کو حیران کر گیا۔ پھر چند ہی گھنٹوں میں وہ خالد امیر کے باپ شاہ میر کے سامنے بیٹھا تھا۔ شاہ میر اسے اپنے سامنے دیکھ کر دھنگ رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ برسوں بعد اس بندے کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کا نام بھی نہیں رکھے گا کوئی یہاں، لیکن وہ تو ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا، سینہ تان کر وہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ شاہ صاحب حیران تھے کہ مرحا اس کے دشمن کی بیٹی ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے بیٹے پر ایک نظر ڈالی
اور پھر اسے وہاں سے باہر جانے کا کہا۔ خالد تم باہر جاؤ، مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ شاہ صاحب نے خالد امیر کو سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، کیوں؟ اکیلے میں بات کر کے تم سارے حقائق اپنی اولاد کی نظر سے چھپانا چاہتے ہو؟ رحمان صاحب بھی دو بدو بولے تھے۔ چپ ہو جاؤ رحمان، ورنہ۔ وہ دھاڑے تھے۔ ان کے اس طرح نام لے کر دھاڑنے پر خالد امیر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہی مرہا حیرت سے کبھی شاہ میر صاحب کو اور کبھی اپنے باپ کو دیکھتی۔ کیوں چپ ہو جاؤں شاہ؟ اور کیا ورنہ؟ ورنہ کیا کرو گے؟ آج بھی وہی ظلم کی داستان دہراؤ گے جو تم نے آج سے کئی سالوں پہلے کیا تھا؟ جو تم نے میرے ظلم میرے خاندان پر ڈھایا تھا، آج تم پھر وہی کرو گے؟ تم دہراؤ وہ ظلم کی داستان، کرو ظلم واپس، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا بیٹا مرہا سے بے حد محبت کرتا ہے، اور میں نے کوئی تمہارے ساتھ کھیل نہیں کھیلا۔ جو بھی ہوا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے۔ قدرت کی طرف سے اتنی سوچی سمجھی چالیں نہیں ہوتیں۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے شفافیت سے مسکرائے تھے، چھوٹے میر، ضرور اس میں تمہاری سازش شامل ہے۔ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، تم نے اسے پاگل بنایا ہے۔ سازشیں کرنا میرے خون میں شامل نہیں شاہ، یہ سب تمہارے کام ہیں۔ وہ بھی آج اپنی چھلی توڑنے پر اتر آئے تھے۔ سازش تو صاف دکھ رہی ہے جو تم نے میرے بیٹے کو پھانس کر اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروا دیا۔ میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں پھنسایا، یہ تمہیں قدرت نے سبق سکھایا ہے، کیونکہ تم نے آج سے برسوں پہلے میرے ساتھ جو کیا تھا، تم تو شاید میری نسل کو بھی مٹانا چاہتے تھے، لیکن دیکھو کہ آج تمہاری نسلوں کی امین، تمہاری نسلوں کو چلانے والی میری بیٹی ہے، اور خدا گواہ ہے کہ اس میں میری کوئی سازش شامل نہیں ہے۔ اگر ہوتی بھی تو میں اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ جتنا ظلم تم نے میرے ساتھ کیا، اور تم نے تو ظلم اور سفاکیت کی انتہا کی تھی۔ شاہ تم نے مجھے جائیداد سے آگ کرنے کے لیے بابا کو مار دیا، اور تم نے میرے ساتھ وہ کیا جو کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ بابا کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ خالد امیر کی حیرت میں ڈوبی آواز شاہ میر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو انہوں نے حیران کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تم ان لوگوں کی بات پر یقین کر رہے ہو خالد؟ کیا تمہیں اپنے باپ پر یقین نہیں؟ بابا آپ مجھے سچ بتا دیں، ورنہ میں چچا کے ساتھ ہی جاؤں گا اور واپس کبھی پلٹ کر اس حویلی کی طرف نہیں آؤں گا بابا۔ اور یہ مت سوچئے گا بابا کہ میں آپ کا خون ہوں، آپ کا بیٹا ہوں تو میں آپ کا ہر غلط چیز میں ساتھ دوں گا۔ ہرگز نہیں بابا، میں غلط چیز میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ مجھے سزا بتا دیں، آپ مجھے سچ بتا دیں کہ سچ کیا ہے۔ وہ سر جھکا گئے، چاہے جتنے سخت دل سہی، لیکن انہیں اپنا لخت جگر جان سے عزیز تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتے اس کا دور جانا۔ وہ سر جھکا گئے اور کسی مجرم کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ہاں، میں نے جائیداد کے لالچ میں اپنے 13 سالہ چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال دیا تھا، اور اسے میں نے بھیک مانگنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کا بازو بھی توڑوا دیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے اسے بچا لیا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں رہتا تھا اور کیا کرتا تھا۔ لیکن جو بھی ہوا وہ واقعی میں آسمانوں پہ لکھا تھا۔ تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئے، جھکا ہوا سر مزید جھکا۔ تو اس لیے ایسا ہوا کہ وہ زندہ بچ گیا، ورنہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میں نے اس خاندان کا اکلوتا وارث بننے کے لیے۔ لیکن جو ہوا، میں نے جو کیا، میں اس پر شرمندہ ہوں، کیونکہ اس شخص کے ہاتھ میری کمزوری یعنی تم ہو۔ وہ ٹوٹے ہارے جواری کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کرتے صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ سر ہنوز جھکا تھا۔ وہ آج شرمندہ تھے۔ جس غلطی کا احساس انہیں اتنے سالوں سے نہیں ہوا تھا، آج شدت سے ہو رہا تھا۔ ابھی بھی آپ مجبوری سے یہ سب کر رہے ہیں بابا؟ اس کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس غلطی کے لیے اپنے چاچا اور بیوی کے سامنے شرمندگی سے مر رہا تھا، جس میں اس کی کوئی غلطی ہی نہ تھی، اس کا کوئی قصور ہی نہ تھا۔ اگر آپ توبہ کر لیتے تو میرے دل سے سارے گلے دور ہو جاتے۔
آپ کے لیے میرے دل میں جو نفرت نے انگڑائی لی ہے وہ یہیں دم توڑ جاتی، لیکن آپ شاید جائیداد اور ان چیزوں کے لیے اتنا گر گئے بابا کہ آپ ابھی بھی صرف خود کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے بیٹے کا سوچ رہے ہیں۔ خالد امیر کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ الفاظ اپنے باپ کے لیے کہنے کے بعد شرم سے ہی مر جائے گا، لیکن وہ زندہ کھڑا تھا کیونکہ اسے اپنے چاچا اور ان کی بیٹی پر ہوئے ظلم و زیادتی کی معافی مانگنی تھی۔ اسے اپنے باپ سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ خالد امیر ایک کوفت سے بھری نظر ان پر ڈالتا منہ موڑ گیا۔ دل میں ایک درد اٹھا تھا، وہ کیسے اپنے آپ کو ایسی نظروں سے دیکھ سکتا ہے، کیسے وہ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ مرہا تو بس خاموش کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے باپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، وہ بھی اتنا بڑا، اور ظلم کرنے والے بھی کون تھے؟ اس کے اپنے ہی خون کے رشتے، وہ رشتے جن کے لیے اس کے دل میں محبت کا ایک جذبہ تھا، وہ رشتے جن سے وہ ملنے کی خواہش کرتی تھی، وہ رشتے جن کے لیے وہ تڑپتی آئی تھی، وہ رشتے جن کے لیے وہ فکر مند ہوا کرتی تھی، وہ رشتے جن کے لیے وہ نہ جانے کتنی بار اپنے باپ سے خفا ہوئی تھی کہ وہ ان کے پاس جانا چاہتی ہے۔ مرہا نے آنسو پیتے منہ موڑ لیا۔ وہ خدا کی شکر گزار تھی کہ وہ ان رشتوں سے دور تھی جنہوں نے اس کے باپ کو اذیت دی تھی، اس کے باپ کو پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ ان سے دور تھی۔ تم بے شک مجھ سے انجان بن گئے، مجھ سے منہ موڑ گئے تھے، لیکن میں اپنے بھائی کی اولاد سے انجان نہ تھا۔ شاہ میں جانتا تھا اس حویلی میں ہو رہی ہر بات، ہر حادثے کو۔ خالد امیر کو دیکھتے ہی میں جان گیا تھا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے۔ اس دن جب میں اسے گھر کے قریب گیا تبھی میں جان گیا تھا کہ یہ میرے خاندان کا ہی خون۔ لیکن میرا خدا گواہ ہے شاہ کہ میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو کر گھر آ گیا تھا۔ وقت بیتتا گیا، میرے ذہن میں تو خالد کا چہرہ بھی مٹنے لگا تھا، لیکن جب اس دن وہ میرے گھر آیا میں دیکھ کر چہک گیا، لیکن اس کی نظروں میں مرہا کے لیے محبت دیکھ میں ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے رب کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں کس حد تک عزیز ہے تمہارا بیٹا، تم محبت کرتے ہو اس سے، اور دیکھو اس اللہ نے کیسا انصاف کیا، میری بیٹی کی محبت میں تمہارے بیٹے کو ڈبو دیا۔ تمہارا اپنا ہی خون اس انسان کے خون سے محبت کر بیٹھا جس کو تم نے کسی کچرے کی طرح گھر سے نکال پھینکا تھا۔ وہ دکھ اور افسوس کی انتہا پر تھے، انہیں اپنے بھائی سے بہت شکوے تھے جنہیں وہ نکال دینا چاہتے تھے۔ آنکھیں جھلکنے کے لیے تیار تھیں، مقابل بیٹھا بھائی اسے کبھی بہت عزیز تھا، لیکن شاہ کی دولت کی ہوس نے نہ صرف چھوٹے میر کے دل میں بدگمانی پیدا کی تھی بلکہ ان کا اپنا ہی بیٹا بدگمان ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد پھر بولے، آواز میں تکلیف صاف نمایاں تھی۔ میں کیسے نہ پہچانتا شاہ اپنے خون کو، میں اس کے نقوش دیکھ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا تھا کہ یہ میرے ہی بھائی کا بیٹا ہے، وہ بیٹا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لینے کی چاہت کی تھی۔ میرے ان کانوں نے چاچا چاچا سننے کی خواہش کی، لیکن تم نے مجھے اس خوشی سے بھی محروم کر دیا۔ شاہ تم میرا بازو بننے کے بجائے میرے ہی دشمن بن گئے۔ جب مرہا روتی ہوئی میرے پاس آئی تب میں تڑپ گیا تھا، برسوں سے لگے دل میں زخم ہرا ہو گیا تھا۔ باخدا میں کبھی بھی مطلب تمہارے سامنے نہ آتا کیونکہ تم نے میرا دل دکھایا تھا اور مجھے اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن جب میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں خالد سے بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا خون ہے، تمہاری طرح میرا خون سفید نہیں ہے۔ لالچی نہیں ہوں میں کہ میں اپنے بھتیجے کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا۔ اسے میری بیٹی پسند تھی تو میں نے دے دی، اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، سوال بھی نہیں کیا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ بس کر دو رحمان، میرا دل پھٹ جائے گا، اب بس کر دو۔ شاہمیر کے گلے میں پھنسے پھندے کے باعث بمشکل آواز نکلی تھی۔ شاہمیر کی آنکھوں کے سامنے وہ سب لہرا رہا تھا، کیسے اس نے سفاکیت کی انتہا کی تھی، اپنے ہی بھائی کا ہاتھ توڑ دیا تھا، اسے پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے اپنے ہی بھائی کے ساتھ؟
وہ بھائی جس کی کھیلنے کی عمر تھی، اسے اچھے برے کی پہچان نہیں تھی، دوگلی دنیا سے واقف نہ تھا، وہ اسے اس طریقے سے گھر سے باہر نکال چکے تھے۔ آخر کیسے وہ دولت کی ہوس میں اتنا کر گئے کہ انہیں ہوش نہ رہا۔ روبینہ بیگم کب سے بس خاموشی سے سر جھکائے ان کی گفتگو سن رہی تھیں۔ شاہ کی روندتی ہوئی آواز سن کر تڑپ اٹھی تھیں۔ وہ بھی تو یہی کرنے جا رہی تھیں جو ظلم کئی سال پہلے مرحا کے والد پر ہوا، وہی ظلم وہ ان کی بیٹی پر کرنے جا رہی تھیں۔ شاہ تو پہلے ہی گناہ گار تھے اپنے بھائی کے، آج وہ خود کو رحمان کی بیٹی کا گناہ گار بنانے جا رہی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، آنکھیں صاف کرتی شاہ کے پاس جا کر بیٹھیں۔ شاہ آنکھیں صاف کرتا اٹھا اور رحمان کے پاس آیا۔ تم نے اتنا سب کچھ برداشت کر لیا، خاموش رہے، بہت بڑے دل کے مالک ہو تم۔ کیا تم ایک بار بھی اس بڑے دل کو مزید بڑا کر کے اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ میں جانتا ہوں گزرا وقت میں واپس نہیں لا سکتا، لیکن آنے والی زندگی پرسکون کر سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے آنسو بھرائی آنکھوں سے رحمان صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے، بھائی اس طریقے سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ میرے بڑے ہیں، میرے دل میں بدگمانی ضرور ہے، لیکن وہ نفرت تو کبھی میں آپ سے کر ہی نہیں پایا جو ہوتی ہے۔ آپ کی محبت میری نفرت پر بھاری پڑ گئی۔ میرے دل میں آپ کی محبت وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس پر میں نے نفرت کا خول چڑھا رکھا تھا۔ شاہ نے رحمان صاحب کو گلے لگایا تو دونوں کی آنکھوں سے نہ جانے کتنے آنسو نکل کر گال پر پھسلے۔ دلوں پر جمی گرد دھل چکی تھی، آنکھیں اشک بہا رہی تھیں، اور ان آنسوؤں کے ساتھ ہی ان کے دل میں موجود بدگمانی بھی بہہ گئی تھی۔ خالد بس خاموشی سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کے باپ نے اپنے کیے کی معافی مانگ لی، وہ اپنی کی گئی غلطی پر شرمندہ ہیں۔ خالد امیر نے اپنے ساتھ کھڑی مرحا کو دیکھا جو ویران نظروں سے بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ روبینہ بیگم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی مرحا کے پاس آئیں اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مرحا کی نظریں روبینہ بیگم پر ٹکی تھیں۔ روبینہ بیگم سر جھکائے کھڑی تھیں۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے ساتھ وہی کرنے جا رہی تھی جو کئی سال پہلے تمہارے تایا نے تمہارے بابا کے ساتھ کیا تھا۔ وہ سر جھکائے بولی۔ مرحا نے نرمی سے ان کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس رشتے سے آپ کو پکاروں، تائی یا اپنی ساس کی حیثیت سے، لیکن مجھے آپ کے کیے گئے رویے پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کی جگہ میری ماں اور خالد کی جگہ میرا بھائی ہوتا تو شاید میری ماں بھی یہی کرتی۔ میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، جو بدگمانی تھی وہ میرے بابا کے دل میں تھی۔ لیکن ہاں مجھے افسوس ہوا کہ میرے اپنے ایسے ہیں، وہ اپنے جن سے میں نے ملنے کی چاہت کی تھی، جن کے ساتھ میں نے وقت گزارنا چاہتی تھی، وہی میرے بابا کی تکلیف کا باعث تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ شاہ اور روبینہ بیگم سر جھکائے کھڑے تھے۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اس کے باپ کی تکلیف کا باعث وہ لوگ ہی تو تھے۔ مرحا، میں نے تمہیں ہمیشہ سے یہی سکھایا ہے کہ اپنے دل میں کسی کے لیے بدگمانی نہ رکھو، اور یہ تو پھر تمہارے بابا کا اور بھائی کا معاملہ تھا، تم بے وجہ کی بدگمانی اپنے دل میں پالو گی۔ رحمان صاحب نے مرحا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ شاباش میری بچی، تم انہیں وہی عزت دینا جو تم نے مجھے دی، بھابھی کو وہی عزت دینا جو تم نے اپنی ماں کو دینا تھی، کبھی ان کے لیے اپنے دل میں بدگمانی پیدا نہ کرنا۔ نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے سمجھا رہے تھے۔ وہ بس آنسو بہاتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ رحمان کی بار بار اصرار پر بھی روبینہ بیگم نے انہیں جانے نہ دیا اور جلد ہی کھانا لگوا دیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ نفرتوں کے بادل جھٹ چکے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جہاں رحمان صاحب شاہ سے گلے شکوے کر رہے تھے، وہیں بار بار شاہ ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ انہیں اپنے کیے پر شرمندگی تھی۔ رحمان صاحب تو اپنی جھونپڑی میں واپس جانا چاہتے تھے، لیکن شاہ نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے سے غصے سے ڈپٹا اور زبردستی اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ رحمان ہرگز تیار نہ تھے اپنی بیٹی کے سسرال میں رہنے کے لیے، لیکن اپنے بھائی کی بار بار اصرار پر وہ منع نہ کر پائے، اور پھر بھائی کا دل رکھنے کے لیے وہ وہیں رک گئے۔ دل پرسکون تھا۔ سالوں سے جو بے چینی دل میں تھی، آج وہ بے چینی دور ہو چکی تھی۔
وہ اپنا فرض بھی ادا کر چکے تھے۔ وقت کی دی گئی اذیتوں کو وہ بھول چکے تھے۔ وہ بس خوش تھے اپنے بھائی کے ساتھ۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کے بھائی نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی مان لی۔ اور انہیں چاہیے ہی کیا تھا؟ وہ بس اپنی بیٹی کی آنے والی زندگی کے لیے دعا گو تھے کہ رب ان کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دے اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف سے آشنا نہ کروائے۔ خالد امیر کمرے میں آیا تو وہ صوفے کے پاس جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ کمرے میں گونجتی سسکیاں اس کی رونے کی چگلی کر رہی تھیں۔ خالد امیر کو اپنے دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ اپنے لب بھینچتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس جا بیٹھا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مرحا کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، اس کے لب ہل رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنے رب سے دعا گو تھی۔ چہرہ رونے کے باعث لال ہو چکا تھا۔ گوری گوری رنگت جس میں سرخی کھلی تھی، سجدہ ریز پلکیں جن میں لرزش صاف نمایاں تھی۔ رونے کے باعث اس کا جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بالکل اس کے قریب بیٹھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی دعا میں اس قدر مگن تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ خالد کا اپنے پاس آ کر بیٹھنا۔ مرحا نے اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا اور آنکھیں موندے ہی بیٹھ گئی۔ ایک کے بعد ایک آنسو اس کی گال پر پھسل رہے تھے۔ خالد امیر جھکا، اس کے چہرے پر اور گال پر پھسلتے آنسوؤں کو لبوں سے چن لیا۔ مرحا نے حیرت سے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور اپنے اس قدر قریب بیٹھے خالد کو دیکھا۔ اسے آج پھر اندازہ ہوا تھا کہ کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا ہے۔ ایسی ہی تھی وہ، جب وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتی تب وہ اس دنیا سے بے خبر ہو جاتی تھی۔ مرحا کو اپنی طرف ساکت نظروں سے تکتا پا کر وہ سر جھکا کر مسکرایا۔ کل تو مجھے لگا تھا کہ تم ہمارے بیچ بننے والے اس رشتے سے ناواقف ہو، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم ماما کی وجہ سے مجھ سے دور ہو رہی ہو۔ وہ معنی خیزی سے مرحا کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ مرحا نے تھوک نگلا۔ کس رشتے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے نا؟ تو ظاہری سی بات ہے میں ہمارے موجود اس رشتے کو جانتی ہوں۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی۔ وہ معصومیت کی انتہا کرتی آرام سے اس کے پاس اٹھ بیٹھی۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا، دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، چہرے پر شرم و حیا کی سرخی کھلی تھی۔ وہ اپنے اس جذبات سے ناواقف تھی، لیکن خالد امیر کا اس قدر یوں قریب آ جانا اسے مسرور کر گیا تھا۔ تو میں بتا دیتا ہوں، اگر نہیں معلوم تو، وہ اسے اپنی طرف کھینچتا شوخ لہجے میں بولا تھا۔ اسے یوں شوخ لہجے میں بات کرتے خاور دیکھ لیتا تو یقیناً وہ غش کھا کر گر جاتا۔ وہ اس قدر نرمی سے، پیار سے اور شوخ لہجے میں بات کر رہا تھا کہ مانو مقابل کوئی پھول ہو۔ وہ اس کی ذرا سی تیز آواز پر بکھر جائے گی۔ جی، وہ ہچکچاتی سی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ خالد امیر نے گردن ٹیڑھی کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ مرحا کا یوں گردن جھکا دینا خالد امیر کو مسرور کر گیا تھا۔ مرحا کی پیشانی پر اپنے گرم دہکتے لبوں کا لمس چھوڑتے اس نے مرحا کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ جانتا ہوں، لیکن اس دل کا کیا کروں جو چاہتا ہے کہ تمہیں شہزادیوں سی عزت دوں، تمہیں قدم زمین پر نہ رکھنے دوں، تمہیں اپنی قربت میں پگھلا دوں۔ جذبات سے چور لہجہ، آنکھوں میں ٹھاٹھیں مارتا جذبات اور محبت کا سمندر ایک پل کے لیے مرحا کو ساکت کر گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ نظریں جھکا گئی۔ چہرے پر ایک شرمگین مسکراہٹ آئی تھی۔ خالد امیر کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ پر آیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا تھا۔ وہ اس پر اپنی محبت کی بارش برساتا اس کے روم کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ وہ اس پر اپنی محبتیں عیاں کر رہا تھا۔ وہ اسے بکھیر کر واپس سمیٹ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب سے قریب تر کر چکا تھا، اور مرحا اس کی محبت پا کر خود کو خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ اپنے باپ کو ملنے والی تکلیفوں پر وہ اپنے رب کے سامنے روئی تھی، بے حد روئی تھی۔ وہ شرمندہ تھی اپنے رب کے سامنے جانے سے۔ وہ بھی اپنے باپ کی تکلیف کا باعث بنی تھی،
نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے رب کے سامنے رو رو کر اپنے اس گناہوں کو معافی مانگ چکی تھی جو اس سے جانے انجانے میں ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کی تکلیف دکھ محسوس کر پا رہی تھی۔ آخر کیسے اپنے وہ جن کی رگوں میں ان کا اپنا خون ہو، وہ آخر کیسے اس قدر تکلیف دے سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں۔ اب اسے وجہ سمجھ میں آئی تھی اپنے بابا کے خوش رہنے کی۔ جب بھی وہ رشتوں کے بارے میں پوچھتی تو اسے خاموش کروا دیتے، ڈپٹ دیتے اور خاموشی سے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے ماضی کو بھول اب اس لمحے کے زیر اثر تھی جو خالد کے سنگ بیت رہے تھے، اس جہاں میں تھی جس جہاں میں خالد امیر اسے لے گیا تھا، جہاں خالد امیر اور مرحا کے سوا کوئی نہ تھا۔ تھی تو آس پاس صرف محبت کی بارش جس میں وہ بھیگ رہی تھی۔ آنے والی زندگی بہت ہی سکون اور آرام دہ تھی اور خوشیوں سے بھری ہونے والی تھی۔ خالد امیر نے ٹھان لیا تھا کہ وہ کبھی مرحا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اسے وہ ہر خوشی، ہر آسائش دے گا جس سے مرحا آج تک محروم رہی۔ وہ اپنے باپ کی گئی غلطی کا مداوع مرحا کو خوش رکھ کر اسے ہر چیز میسر کر کے اپنی محبت دے کر کرنا چاہتا تھا۔